جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز اپنی ہوسٹ عالیہ کے ساتھ، اور ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیکل سائنٹسٹ جناب حامد باشانی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، ہمارے سامنے ایسی خبریں ڈیلی بیسس پر آتی ہیں جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈیا کتنی بڑی اکانومی بن چکا ہے، بننے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ٹریڈ کتنی کنٹریز سے ہو رہی ہے، پاکستان اور انڈیا کے ٹریڈ کے ساتھ کیا آگے ہونے جا رہا ہے، ہوگا نہیں ہوگا. لیکن اس وقت سر میرے سامنے جو دو خبریں ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے انڈیا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. سر ایک تو یہ کہ سری لنکا نے جو ہمبن ٹوٹا ہے ایئرپورٹ، جو کہ چائنا بلٹ ایئرپورٹ ہے، چائنا کے پیسے سے بنا اور اس کے پر بڑی لاگت آئی چائنا کی، وہ اب سری لنکا نے انڈیا کو دے دیا ہے. انڈیا نے اس کو، جو انڈیا کی فرمز ہیں، اس نے اس کو لے لیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے کئی ایک کنٹریز، سیورل کنٹریز، جہاں پر انڈیا نے پورٹس لی ہیں اور وہاں پر ان کا کافی انفلوئنس بڑھ گیا ہے. اسی طریقے سے سر ایک اور ڈیل بھی میرے سامنے آ رہی ہے جو کہ عمان کے ساتھ انڈیا کی ٹریڈ ڈیل ہے، اور اس کے اندر ویسے تو $13 بلین سے کم تھی ٹریڈ، لیکن اب جو ٹریڈ ڈیل آ رہی ہے اس کے اندر اس سے بہت بڑھ جائے گی. تو عرب کنٹریز میں بھی جو انڈیا کا انفلوئنس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو سر اس کی کیا سگنیفیکینس آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک بڑی اکانومی ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو اس وقت اسکیل ہے اس پہ انڈیا ایک ایسی بڑی طاقت بن چکا ہے، اور یہ جو سٹیپ سے ان سے بن رہا ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ کمپیریزن تو بہت دور رہ جاتا ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ دیکھیں جی، یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، اس دوڑ میں پاکستان کہیں آتا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ اس طرح کی کسی بھی جو ہے وہ سٹوری میں پاکستان کسی طریقے سے کوئی انٹرسٹ شو کر سکتا ہے. یہ تو آپ بات کر رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جو ہے اب اپنا انٹرنیشنل جو اس کی ایکسپینشن ہے اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے یا مینجمنٹ کے حوالے سے وہ شو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے، خواہ کوئی ایئرپورٹ ہو، پورٹ ہو، یا دوسری جو ہے وہ اس طرح کی جو اسپیسیز ہیں، تو اس میں وہ شو کر رہے ہیں اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی کیپیبلٹی اس طرح کی چیزوں کو رن کرنے کے لیے. تو پاکستان کا تو ظاہر ہے اس میں اس لیے ذکر نہیں آ سکتا کہ پاکستان خود اپنے اندر اپنی جورسڈکشن میں اداروں کو رن کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہو گیا، جس کو اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ کو حیرت انگیز قسم کی سچویشن جو ہے وہ نظر آئے گی. جو بلینز آف ڈالرز کی ایسٹس یا جو ان کی فیسلٹیز تھی، جیسے اسٹیل مل ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں، وہ مکمل طور پہ گورنمنٹ سبسڈیز پہ یا گورنمنٹ کی طرف سے ٹوٹل سپورٹ جو ہے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ کامیاب ترین ادارے جو بار بار قرار دیے جا چکے ہیں، ان سے لے کے تو پی آئی اے تک جو ہے وہ شامل ہے، جس میں کہ ہر سال یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں اور آڈیٹر جنرل ہیں وہ یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ اتنے بلین روپی جو ہے وہ اس میں ضائع ہو گیا، جو گورنمنٹ نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے محض اس لیے دیا تاکہ یہ ادارے رن کرتے رہیں. تو اس سے جو مس مینجمنٹ ہے اور جو ایکسپرٹیز کی کمی ہے وہ تو ملک کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ اپنے اثاثے جو ہیں ان کو اونے پونے داموں جس کو آپ کہتے ہیں بیچنے کے چکر میں ہیں. وہ اب فار سیل ہیں. یہ جو پرائیویٹائزیشن کے نام پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اس کو کس طریقے سے کمپیئر کر سکتے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ جو نہ صرف اپنی معاملات کو جو ہے وہ پراپرلی منظم کرنے میں، مینیج کرنے میں کامیاب رہا ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اب اس میں رہا سوال جو سری لنکا کا ایئرپورٹ تو چین نے جو بنایا تھا، تو وہ ایئرپورٹ بننے کے فوراً بعد جو ہے
جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ سری لنکا کی جو فائنینشیل پرابلمز ہیں اس میں اسی ایئرپورٹ کا بھی بہت سارا رول ہے. جو چین سے انہوں نے قرضے لیے یا چینی کمپنیوں کو جس طریقے سے پیمنٹس کی، یہ ساری چیزیں، اور ظاہر ہے چین وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس کو جو ہے چین اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلائے گا بھی وہی، بیسیکلی تو وہ انہوں نے بنا کے اپنے پیسے لے کے وہ چلے گئے. تو انڈیا کو انہوں نے دیا ہے اس کو رن کرنے کے لیے، جو کہ ایک اب انٹرنیشنل ایک نیو ٹرینڈ ہے جس کو آپ آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں. اور یہ موسٹلی جو ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن میں گورنمنٹس کے بھی شیئر ہیں یا نہیں بھی ہیں بعض جگہوں پہ. تو وہ اس طرح کے انتظامات جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس کی بہت بڑی کوئی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے وہ اگر نہیں ہے، لیکن اس حد تک بہرحال یہ ایک امپارٹنٹ ایونٹ ضرور ہے کہ ایک جو فائنینشیل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو اچیومنٹس ہو رہی ہیں انڈین پورٹ فولیو میں، اس میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح آپ کی جو بات ہے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں عرب ملکوں کے ساتھ جو ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو وہ تو سٹوری بالکل دوسری ہے. چونکہ بنیادی طور پہ جو گلف سٹیٹس ہیں اسپیشلی عرب کی، ان کی جو ویلتھ ہے اور ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر کامیاب ملک جس کے پاس کچھ چیز پیش کرنے کے لیے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہے یا سروسز ہیں، وہ ان کو اپروچ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے انڈیا کی یہ ایک سکسیسفل پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے بہت حد تک سب سے پہلے تو وہاں کی لیبر مارکیٹ میں اس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو پش بیک کیا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ انڈین سپیس جو ہے وہ بڑی ہے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے حوالے سے عرب دنیا میں ایک جو خاص قسم کا انفلوئنس تھا اور ایک اینٹائی انڈیا ایک جو ماحول موجود تھا اس کو ختم کر کے، تو انہوں نے بڑے بڑے معاہدے کیے، بڑے بڑے ٹریڈ ایگریمنٹ کیے جس میں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ دونوں طرف سے جو عرب کنٹریز نے انڈیا میں کومنٹ کیا اور جو انڈیا نے عرب کنٹریز میں کیا. تو یہ ایک ہیوج قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اکنامک جو اچیومنٹس ہیں انڈیا کے حوالے سے اس میں. اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان بھی اس میں بھی کہیں نہیں آ سکتا، چونکہ اکنامک اچیومنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. پاکستان جو ہے وہ این ایگزامپل آف اکنامک ڈیزاسٹر کے طور پہ کلاسیکل ایگزامپل اس وقت بن گیا ہے، اور ایک ایسا ملک جس کی اکانومی صرف اس بنیاد پہ رن کر رہی ہے کہ آپ نے $2 بلین جو ہے وہ لینا ہے نیکسٹ 2 منتھس اور $2 بلین پے کرنا ہے نیکسٹ 2 منتھس، جو کہ قرضہ لینا ہے اور قرضے پہ انٹرسٹ دینا ہے. اور جو ڈے ٹو ڈے یعنی جو زندہ رہنے کا ایک تصور ہوتا ہے ون ڈے ایٹ اے ٹائم، اس پہ جو ہے وہ پاکستان رن کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کوئی اس طرح کے کہاں معاہدے ہوں گے اور اس طرح کی اپرچونیٹیز کہاں ہوں گی. پاکستان نہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی ملک میں انویسٹمنٹ کر سکے، اور نہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی ملک کو اس قدر ٹرسٹ اور کانفیڈنس دلا سکے کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ وہ اسپیشل اکنامک کونسل کی جو ہے وہ مداخلت کے باوجود، جو کہ ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک واضح قسم کا مینڈیٹ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ سعودی کمپنیاں اس طرح کی انویسٹمنٹ میں جن کو واضح طور پہ ان کے لیے بڑے بڑے انسینٹیوز ہیں، بہت بڑا بڑا منافع ہے، بہت بڑے بڑے پریویلیجز ہیں، جو کہ نارملی کسی بھی بزنس میں کہیں بھی انٹرنیشنلی آپ کو اویلیبل نہیں ہے، نہ کوئی ملک آپ کو دے گا. تو اس کے باوجود بھی وہ بڑے کیئرفلی آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ابھی تک انہوں نے کوئی اپنے آپ کو حتمی طور پہ کوئی جو ہے وہ کومنٹ نہیں کیا. تو اس ساری پکچر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنل مینجمنٹ میں، گڈ اینڈ سروسز میں، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ میں پاکستان نہ کسی ایکویشن میں آتا ہے
نہ انڈیا کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ. انڈیا تو دور کی بات ہے کسی ملک کے ساتھ، ایون بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ملکوں کے ساتھ بھی جو ہے اس طرح مقابلہ نہیں بنتا. بیرسٹر صاحب ابھی آپ نے کیونکہ نام لیا سری لنکا بنگلہ دیش کا، تو جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی بنگلہ دیش کا نام لیا، تو میں یہی بات کر رہی تھی اپنے پروگرام میں بھی کہ سر وہ ہم کہتے رہے ہیں تو اس کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ پہلے اس طرح کی لوگ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں اور بنگلہ دیش تک ہم سے کتنا اوپر جا چکا ہے. اب وہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک عرصے سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے یہ کہا، بزنس مین کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں جو بزنس مین تھے عارف حبیب، انہوں نے یہ سجیسٹ کیا پرائم منسٹر کو کہ آپ کو شیک ہینڈ کرنا چاہیے انڈیا سے ٹریڈ کے لیے. تو اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر نے جو جواب دی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ شرمندگی ہوتی کہ جب میں چھوٹا تھا تو پڑھایا جاتا تھا یا بتایا مجھے، میں یہ سنتا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ یعنی جو ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کی بات کر رہے تھے برڈن ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ کہاں پر پہنچ چکا ہے اکانومی میں. تو اب وہ خود بھی جو ہے اتھارٹیز اس کو ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ بھائی یہ تو سب آگے نکل گئے اور ہم کہاں رہ گئے. لیکن بیرسٹر صاحب اسی کے اندر اسی سے جو سوال ہے وہی نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹریڈ کی بات تو کر رہے ہیں اور بزنس مین بھی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں جب ایک پاکستان کی لڑکی کو انڈیا میں اس کو دل لگایا جاتا ہے، سارے پیسے وہاں کے ہاسپٹل خرچ کرتا ہے 1.5 کروڑ روپیہ، پیسہ بھی وہ دے رہے ہیں اور لڑکی کو دل لگا کر بھی وہ صحت مند کر کے واپس بھیج رہے ہیں. اس کی نہ آپ تعریف کرتے ہیں، نہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ آپ یہ کہتے ہیں ہاں چلیں ٹریڈ نہیں تو چلیں ہم صحت کے معاملات پر ہی ایک دوسرے سے وہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی بھلائی ہو جائے گی. پھر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جسچر جو ہیں وہ ماضی میں بھی انڈیا کی طرف سے ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ 3-4 کیسز میں جانتا ہوں لاسٹ 10-15 ایئرز میں، جس میں کہ انڈیا میں انہوں نے پاکستانی سٹیزنز کی یا بچوں کی جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ اور کریٹیکل قسم کی جو سرجری ریسمنٹ ہے یا اس طرح کے کام کیے ہیں. یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے، یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس پہ کم از کم پاکستان کو ان کا شکریہ ادا کرنے کا جو ایک اخلاقی فریضہ ہے اس کی بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح کی سچویشن میں چل رہے ہیں اس کو یہ ایک مقدس قسم کی کوئی پالیسی سمجھ کے تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور وہ کسی طرح کے بریک تھرو جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو انسیکیورٹی ہے اور جو انڈیا کا خوف ہے یا دوسرے الفاظ میں جو انڈو فوبیا ہے جس میں پاکستان رفتہ رفتہ پورے طریقے سے دھنس گیا ہے، جس میں پاکستان کی پہلے سے رولنگ ایلیٹ تھی، اب اس میں عوام کا ایک بڑا حصہ بھی انہوں نے ڈال دیا ہے، تو وہ اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے. اور وہ بار بار پھر جا کے تو وہی اسکوائر ون سے جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی انڈیا ہمارا دشمن ہے اور اس کے ساتھ بات تب ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری یہ شرط مان لے اور وہ شرط مان لے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے یہ بہت ہی ری ایکشنری قسم کی ریگریسو قسم کی پالیسی ہے. دنیا کے کوئی دو ملکوں کے درمیان اس طرح کی ری ایکشنری پالیسی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرتی ہے. اور اس میں جو بھی حکمران آئے، جو لوگ یہ ابھی آئے ہیں، یہ جب اقتدار سے باہر تھے تو یہ بڑے بڑے جو ہے وہ انڈیا کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تعلقات بہتر کریں گے، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا مسئلہ حل کریں گے. لیکن آنے کے بعد بھی ان کے لبوں پہ جو ہے وہ تالے لگنے والی جو کہانی ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اظہار تک کر سکیں، ایک ڈیبیٹ بنا سکیں، جو کہ ایک طرح کی آپ یہ دیکھیں کہ ایک منافقانہ پالیسی جو ہے اس کو تحفظ دینے والی بات ہے. اگر آپ کسی ملک کے ساتھ جو آپ کی آئس بریکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ڈیبیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے اور انڈیا کے درمیان پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کا آپ کے نزدیک حل کیا ہے اور انڈیا کے نزدیک حل کیا ہے، اور اس میں آپ عوام کو شامل کر کے تو پھر ایک ڈیسیجن کرتے ہیں
جو کہ ایک طرح کا انفارمڈ قسم کا ڈیسیجن ہوتا ہے، اور آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اب ہمارے خلاف عوام جو ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ اس کے بجائے یہ پروسیس کیوں نہیں پاکستان میں اختیار کیا جاتا کہ اندر ہی اندر بیہائنڈ دا سین انڈیا کے ساتھ ہمیشہ نیگوسیشن ہوتی رہتی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ پردے کے پیچھے جو ہے آج بھی جو ہے وہ پاکستان نیگوشیٹ کر رہا ہے، اور وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فیس سیونگ کا، جس کو آپ کہتے ہیں، راستہ جو ہے وہ نکالنے کے لیے ریکویسٹیں کر رہا ہے، لیکن وہ عوام کو یہ بتانا نہیں چاہتے، چونکہ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم یہ ثابت ہوگا کہ ہماری پالیسی غلط تھی۔ لیکن یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ایک سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں کہ آپ خود اس خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ سول سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کو جس خفیہ طریقے سے، جس سیکریسی سے ہینڈل کر رہی ہے، وہ اسی سیکریسی سے اس کو ہینڈل کرے گی، خواہ اس کو کسی سلوشن کی طرف لے جائے یا اس کو مزید جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ کانفلکٹ کی طرف لے جائے۔ تو سر جب اس میں میٹر جی ہی نہیں ہے تو اس پہ آپ کی حکومت کی ضرورت کیا ہے، یا اس کی ہمت کیا ہے کہ وہ کوئی بات کر سکے؟ سر، اس پہ آسما جہانگیر کانفرنس کیونکہ ہو رہی ہے، تو اس کے اندر نسیم زہرا جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف آپ مودی کو پاکستان میں فاشسٹ کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ چھوڑ دیں اور یا پھر آپ یہ کر لیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو سر یہ جو بات کہی جاتی کہ جب تک یہ مودی کی حکومت ہے تو بات چیت نہیں ہو سکتی، تو آگے تو مودی کی حکومت ہی لگتا ہے آ رہی ہے۔ جارجیا میلونی اٹالین پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کو انوائٹ کر رہی ہیں۔ دنیا کے جو لیڈر جس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل اس پہ ہیں کہ وہ ہی از کمنگ بیک۔ تو کیا پاکستان کی وہ جو انہوں نے کہا نسیم زہرا نے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ وہی منافقت ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ جب تک پالیسی چینج پبلکلی نہیں کرتے اور اس کو ڈیبیٹ نہیں بناتے، آپ ان سے تعلقات نہیں بہتر کر سکتے۔ تو آپ اگر پبلکلی کہتے ہیں کہ مودی فاشسٹ ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تجارت بھی کریں گے، تو ظاہر ہے یہ اس کا مطلب آپ منافقت کر رہے ہیں نا۔ تو پبلکلی آپ کیوں کہتے ہیں کہ مودی فاشسٹ ہے؟ کہ آپ نے اپنے عوام کے اندر جو نفرت پیدا کی ہوئی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کو آپ ایز اے بارگیننگ چپ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں آخر دم تک۔ اور یہی میں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ اب سوال یہ کہ جب تک مودی ہم نہیں کرتے، کل اگر مودی صاحب نہیں بھی ہیں تو ممکن ہے جو نیکسٹ آدمی آئے گا وہ مودی صاحب سے زیادہ ممکن ہے اس کی پالیسیاں جو ہے وہ سخت گیر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو بھی پالیسی ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن وہ انڈیا کو دن بہ دن اوپر کی طرف اڑا رہی ہے، جس کو آپ اڑان کہتے ہیں، اونچی اڑان کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ پالیسی آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن وہ پالیسی انڈین عوام کو اور انڈیا کی رولنگ ایلیٹ کے لیے ظاہر ہے فائدہ مند ہے۔ اور سارے جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ شو کرتے ہیں انٹرنیشنلی کہ انڈیا اس پالیسی پہ کامیابی سے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ اگر ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ یہ پالیسی چینج کر کے تو آپ کے آ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ چلیں جی آپ جو ہے وہ غربت اور بدحالی کا شکار ہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں، تو دوسری بات ہے، لیکن اس میں ترقی یا انویسٹمنٹ یا ٹریڈ کا کوئی پہلو مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن سر اگر مودی صاحب بھی آتے ہیں، اگر نریندر مودی صاحب کی دوبارہ حکومت آتی ہے، تو پھر کیا جو یہ ایک منتر ہے کہ نہیں ان سے نہیں کرنی تو نہیں کریں گے؟ نیکسٹ فیو ایئرز بھی بالکل نہیں ایسا کچھ ہوگا؟ پھر تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا نا پاکستان کا ٹریڈ۔ اس کو نہیں، ایسے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آلریڈی بات چیت کر رہے ہیں، یہ آلریڈی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، آلریڈی درخواستیں کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا کوئی جو ہے وہ حل نکالیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اتنی بات۔ جی، اور لیکن بیرسٹر صاحب، بھارت کو کیا ضرورت ہے پاکستان کی ٹریڈ کی؟ اب یہ بھی تو مسئلہ ہی کھڑا ہو گیا نا سر۔
ہم تو بات جو ہے وہ صرف ایک طرف کی کر رہے ہیں نا کہ ہاں بھائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کرنی چاہیے اور یہ منافقت ہے. دوسری طرف تو مسئلہ یہ ہے سر کہ ان کے تو دنیا کے ساتھ جو ہم نے اس پروگرام کے پہلے سے میں بات کی وہ جہاں پہنچ چکے ہیں ان کو پاکستان کی چھوٹی موٹی تجارت سے کیا ملے گا اور وہ کیوں کریں گے اس ماحول میں اور ایسی سچویشن میں اور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. نہیں، یہی تو ان کی کہنا ہے اور یہی ان کی پالیسی ہے کہ اس طرح ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انڈیا کا کوئی کام جو ہے وہ رکا ہوا نہیں ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی شرط پہ. کسی طرح کا کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی، کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ، کوئی سوشل ایشو، کوئی چیز کنیکٹڈ نہیں ہے. پاکستان از اے فارگیٹن اسٹوری ان انڈین رولنگ ایلیٹ. وہاں پہ بے شمار لوگوں کے ریڈار پہ پاکستان اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک فیلڈ قسم کی اسٹیٹ جو اپنا ماتم کر رہی ہے بیٹھ کے اور خود اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور اپنی جو ہے وہ پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہی ہے، تو اس کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ ایک وقت تھا وہ جب نیوکلیئر کی باتیں ہوتی تھی، بم کی باتیں ہوتی تھی، وہ ایک وقتی قسم کا ایک زمانہ تھا جو گزر گیا. اب نیوکلیئر جو ہے وہ کوئی ایسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اب ایک طرح کی لائبلٹی بن گیا ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں جتنے ملک کانفلکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ان سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کی کوئی نہ کوئی شکل ہے. روس تو خیر نیوکلیئر ہتھیاروں کا باوا آدم سمجھا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ اس کے پاس ہیں اور اس کے گلے میں 3 سال سے جو ہے وہ یوکرین پڑا ہوا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اسرائیل ایران کے اسرائیل کے بارے میں ہتھیاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اب آپ کا وہ جو ایک بہانہ تھا کہ ہمارے پاس بم ہے اس لیے ہم امپورٹنٹ ہیں، اس لیے آپ ہم سے بات کریں ورنہ بر صغیر آگ میں جل جائے گا، یہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی. یہ جعلی قسم کی جو تھریٹ تھی یہ ختم ہو گئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن ہے، آئیں ہم سے بات کریں، ہمیں اپنا سامان بیچیں، ہم سے اپنا خریدیں. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے، ہم ایک ترقی یافتہ ملک ہیں، ہمارا جو ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا یہ سسٹم ہے، آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بم ہے تو اگر آپ امن قائم نہیں کریں گے تو یہاں خون ہو جائے گا. یہ تھریٹ اب نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے. وہ یہ ماضی میں پھنسے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو بار بار وہی بات دہراتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو بر صغیر میں جو ہے وہ نیوکلیئر جنگ چھڑ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا. بر صغیر کی اب شکل، اس کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ ٹوٹلی بدل گئی ہے. اب بر صغیر جو ہے وہ انڈیا کے ارد گرد گھومتا ہے، انڈیا اس پہ مکمل طور پہ کنٹرول کر رہا ہے، اس کی اکانومی کو، اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو اور اس کے فیوچر کو. اس میں یہ جو ہے مانگے تانگے کے میزائل اور یہ بم وغیرہ جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی تھریٹ باقی رہ گئی ہے جس کو بنیاد بنا کے تو آپ انڈیا کو مجبور کریں گے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو آپ سے بات کرے. رہا سوال اکانومی کا، تو آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کی اکانومی کا جو سائز ہے اور جو چیزیں پاکستان پیدا کر رہا ہے، مثلا چائنا کے ساتھ اس نے اکانومی جو فری ٹریڈ ٹائپ کھولی تھی، اس کو کیا فائدہ ہوا جب آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، آپ بناتے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس خریدنے کے لیے بھی کچھ نہیں، چونکہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ کے ساتھ کوئی تجارت کر کے کیا کرے گا؟ نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے. جی ویسے بیرسٹر حامد باشانی صاحب، آپ نے بالکل اسی نوٹ پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اب تجارت کی ہے، یہ اب لڑائی جھگڑے یا جنگ کی نہیں ہے. دو کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 جنگیں چل رہی ہیں لیکن پھر بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر، دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. آپ کا شکریہ، تھینک یو.